ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ تمام؟ امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے۔ چلیے آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں ایک نیا سبق لے کر۔ آپ کو پہلے ہم اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ میرے نام سے واقف ہیں، میں سیدہ مسرت فاطمہ پھر سے ایک سبق لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی اس ای کلاس میں ہم جماعت ہشتم کا جو پہلی زبان اردو ہے، فرسٹ لینگویج اردو ہے، اس سے آج ہم ایک سبق کی آموزش کرتے ہیں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، پاس جس کے علم کی دولت نہیں، دہر میں اس کی کہیں عزت نہیں۔ علم کرتا ہے عطا عقل سلیم، علم کرتا ہے عطا عقل سلیم، علم انسان کو بناتا ہے عظیم۔ دیکھیے طلبہ، آج ہم نے آپ کو علم کی اہمیت و افادیت ان اشعار کے ذریعے بتا دی ہے۔ تو حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے۔ دیکھیے ہماری جو دین اسلام کی جو یہ تھی تعلیم تھی، وہ دین اسلام کا آغاز ہی کس سے ہوا تھا؟ اقرا سے ہوا تھا۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں تھے تو جبرائیل امی وہاں پر تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کا یہ کلام، یہ آیت آپ پہ اتری کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں پر پڑھو اے میرے حبیب، پڑھو کہ اس کے نام پر جو خالق کائنات ہے۔ تو شروع اس کے نام سے کرو جو خالق کائنات ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے۔ تو یہاں پر اقرا سے ہی جب شروع ہوا ہے تو یہاں پر پڑھنے کی اہمیت و افادیت کیا ہے، یہ ہمیں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر علم کی افادیت و اہمیت کو ہم سمجھیں گے پہلے طلبہ۔ تو میں آپ کو یہاں پر جو سبق پڑھانے والی ہوں اس کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ تو ہشتم جماعت کی جو کتاب ہے اردو ادب کی، نوبہار ادب سے ہم ترانہ دعوت علم و عمل آج پڑھیں گے۔ اس میں پہلی یونٹ میں ہم پہلے شاعر کے تعارف سے واقف ہوں گے۔ چلیے طلبہ، پہلے ہم اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات علم و عمل کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں، اور شاعر ابو البیان حماد کے تعارف سے واقف ہوتے ہیں، اور ترانہ دعوت علم و عمل کی تشریح سے واقف ہوتے ہیں۔ ترانہ دعوت علم و عمل میں جو پیغام ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور دقیق الفاظ اور ازداد جنس سے اور سوالات و جوابات سے واقف ہوتے ہیں۔ تو دقیق الفاظ کے معنی بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر، ازداد بھی اور جنس وغیرہ سے بھی آپ واقف ہوں گے، مگر ہم 3 یونٹس کے ذریعے آپ کو یہ سبق، یہ جو نظم ہے اس کو کمپلیٹ کرائیں گے، انشاءاللہ مکمل کرائیں گے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے میں چند حدیث سے آپ کو علم کی اہمیت و افادیت بتائے دیتی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہاں پر علم کی واضح طور پر افادیت واضح کی گئی ہے حدیث کے ذریعے، اور ایک حدیث میں جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 لوگ کبھی سیراب نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو علم کا بھوکا، اور دوسرا 2 بھوکے کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ تو ایک تو علم کا بھوکا اور دوسرا جو ہے وہ دنیا کا بھوکا۔
تو ایک علم جتنا بھی وہ حاصل کرتا جائے گا علم کو حاصل ہی کرتا رہے گا، اور دوسرا جو دنیا کے پیچھے پڑے گا، دنیا کی کیا ہے لذتوں کے پیچھے دوڑے گا، تو وہ دنیا ہی میں پھنسا رہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے دیکھیے علم کی اہمیت و افادیت کو یہاں پر بھی بتا دیا گیا ہے واضح طور پر۔ تو اور ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو ملک چین جا کر بھی علم حاصل کرنا پڑے تو جا کر حاصل کیجئے۔ مطلب کیا ہے، یہاں کر کسی دور دور مقامات پر بھی اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑا تو وہاں پر جا کر علم کو حاصل کیجئے۔ تو یہاں پر علم جو ہے وہ کیا ہے، تو علم کی افادیت کیا ہے، یہ ہمیں ہمارے قرآن پاک شریف میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر علم کو حکمت کا نام دے کر بھی واضح طور پر بار بار بیان کیا گیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ تو چلیے اب قوموں کا مستقبل کیا ہے درس گاہوں کے اندر ڈھلتا ہے، تو آپ اس سے واقف ہیں کہ ایک قوم کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ کہاں پر ترقی پاتا ہے، کہاں پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو وہ درس گاہوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ جب مدرسے میں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں اداروں میں، تو وہاں پر آپ کی تربیت ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں جو کہ پہلے ایک جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے وہ پتھر ہوتے ہیں، تو ان کو اچھی سی شکل دے کر سنوار کر انہیں تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر کے تو انہیں ایک خوبصورت شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جب وہ طالب علم ہونہار بن کر تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو کر باہر نکلتا ہے، تو وہ کیا ہے اپنے روشن مستقبل کے ذریعے قوموں کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی تعلیم دستگاہوں کے اندر دی جاتی ہے وہی کیا ہے تعلیم کیا ہے قوموں کا مستقبل بناتی ہے۔ دیکھیے طلبہ، علم کیا ہے، علم کے چراغ سے کیا ہے تہذیب و تمدن کے علم کے جو چراغ ہیں اس سے کیا ہے تہذیب و تمدن کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ تو جب ہم علم کے چراغ کو جلائیں گے تو اس سے کیا ہے ہماری تہذیب، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو تمدن ہے، ہماری جو ثقافت ہے وہ کیا ہے پروان چڑھے گی، وہ کیا ہے روشن ہوگی۔ تو یہاں پر علم کیا ہے کائنات کا ساز ہے۔ دیکھیے علم کیا ہے کائنات کا ساز ہے، حقیقت کا راز ہے، زندگی کا آئینہ ہے۔ تو زندگی کا آئینہ ہے اور مقصد حیات کا کیا ہے سرچشمہ ہے۔ تو مقصد حیات بھی یہ ہمیں بتائے دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک حسین گلدستہ ہے، ایک خزینہ ہے جسے ہم معلومات کا خزینہ ہے کہہ سکتے ہیں، تحقیقات کا منبع ہے کہہ سکتے ہیں۔ تو علم کو ہم کن الفاظ سے بھی اگر بتائیں تو اس کی وہ اہمیت و افادیت جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ تو عقل و شعور کے چشمے بھی کیا ہے اسی سے ابل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک انسان جب عقل و شعور کے چشمے جب علم کے ذریعے اس میں ابل پڑتے ہیں تو وہ کائنات کی ہر چیز کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ خزانہ ہے جو لٹانے سے بڑھتا ہے اور بچانے سے کیا ہے گھٹتا ہے۔ تو تعلیم کا حاصل کرنا کیا ہے طلبہ تقویٰ کے برابر ہے۔ دیکھیے تو جب بھی ہم علم کو حاصل کر رہے ہیں تو اسے ہمیں بچانا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ ہم دولت کو بچائے رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ گھٹ جائے گی، تو مگر علم کا خزانہ ایسا ہے کہ جتنا ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، دوسروں کو بانٹیں گے، وہ مزید ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنے گا، اضافے کا باعث بنے گا۔ تو یہ وہ خزانہ ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم سے ہی کیا ہے ہمیں تعلیم حاصل کرنا کیا ہے تقویٰ کے برابر ہے۔ تو ہمیں ہر انسان کو کیا ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونا ضروری ہے۔ تو تعلیم جب حاصل کریں گے تو وہ بھی ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہے، اور اس کی تحصیل اللہ کی خوشنودی ہے، اور وہ جنت کی کنجی ہے اور راحت کا سامان ہے۔ دیکھیے تو علم کا جو حاصل کرنا ہے وہ تقویٰ کے برابر ہے، ایک انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، تو یہ پرہیزگاری کرنے کے برابر ہے، اور جو کیا ہے وہ تذکرہ اللہ کی عبادت کرنے کا یہ سبب بھی بنتا ہے، اور وہ تحصیل
اللہ کی خوشنودی یعنی اس کی تحصیل جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے والے سے کیا ہے اللہ رب العزت خوش بھی ہوتا ہے، تو وہ جنت کی کنجی بھی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی کنجی بھی ہے اور راحت کا سامان بھی ہے۔ تو یہ جو علم ہے اس کا ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو علم حاصل کرنے والا دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو علم کی یہ افادیت اور اہمیت ہے طلبہ۔ دیکھیے تعلیم کیا ہے، معلومات کا صرف ذخیرہ ہی کو نہیں کہتے بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو سنوارنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ تعلیم کیا ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے کو سنوارنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ تو ہماری زندگی میں آنے والے ہر ایک لمحے میں، ہر ایک جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں اس وقت کیا ہے ہم تعلیم کو اپنی استعمال کرتے ہیں۔ تو تعلیم کیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ترقی کو کہتے ہیں طلبہ۔ تعلیم یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لکھ لیا تو پڑھ لکھ لینا، ڈگریاں حاصل کرنا تعلیم کا اس کو تعلیم نہیں کہتے، بلکہ جو سمجھ بوجھ، جو عقل و شعور ہم میں پیدا ہوتا ہے اور چیزوں کو جب ہم جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ہر ایک شے کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہم میں پیدا ہوتی ہے، تو ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت خالق کائنات کی بنائی ہوئی ہر ایک شے کو جب پرکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے جو راز اس میں پوشیدہ ہیں اس کو پہچاننے کی جب صلاحیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسی کو ہم کیا کہیں گے، علم کہیں گے۔ تو یہ کیا ہے، عقل و شعور سے کائنات کی ہر چیز کو جاننے اور پرکھنے کو کہتے ہیں، اور انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو علم کیا ہے، انسانی صلاحیتیں جو ہیں، ہم میں جو صلاحیتیں قدرتی طور پر موجود ہیں طلبہ، وہ صلاحیتیں کب ابھریں گی، جب ہم تعلیم حاصل کریں گے۔ تو تعلیم حاصل کرنے سے ہی ہمیں جو صلاحیتیں ہماری ہیں وہ باہر آئیں گی اور ہم ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ہے نا۔ تو چلیے طلبہ، علم کی اہمیت و افادیت سے آپ واقف ہو گئے ہیں، تو علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں کہیں بھی ہمیں علم ملے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو یا کمتر ہو، تو کسی سے بھی اگر ہمیں سیکھنے کو ملا تو ہمیں سیکھ لینا ہے۔ تبھی تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یہ اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونا ضروری ہے۔ جب اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، علم سے ہمیں واقفیت ہوگی، ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا، تو تبھی جا کر ہم دنیا کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو ہمیں صحیح اور غلط کی سمجھ پیدا ہوگی، اور جو چیزیں یعنی جن چیزوں میں خامیاں ہیں یا خرابیاں ہیں اس کا فرق بھی ہم محسوس کر سکیں گے، ہے نا۔ تو اچھا اور برے کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز بھی ہم اس سے بھی واقف ہو سکیں گے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، ہمیں تعلیم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے طلبہ، یہاں پر بے حساب بے شمار آپ کے لیے کتب ہیں، دینی کتب بھی ہیں، دنیائی کتب بھی ہیں۔ تو ان کتب سے آپ کیا ہے فیض حاصل کیجئے، پڑھیے انہیں، جہاں بھی آپ کو ملے اپنے پاکٹ منی سے کیوں نہ ہو آپ خریدیے، انہیں خرید کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ میری لائبریری کے کتب ہیں، مجھے پڑھنے کا جو ذوق ہے، شوق ہے، تو اس حساب سے میں بھی آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آپ بھی پڑھیے گا، ضرور خریدیے کتابوں کو اور پڑھ کر دینی معلومات کو حاصل کیجیے گا۔ تو یہاں پر جو بھی ہمارے دینی کتب ہیں اور جو دنیائی کتب ہیں ان تمام سے ہمیں فیض یاب ہونا ہے۔ جب ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا تو تب جا کر ہم صحیح طور سے دنیا کے اچھائی اور جو دنیا میں چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، تو ہر اچھی چیز کو ہم سمجھ پائیں گے۔ تو یہاں پر طلبہ دیکھیے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ تو مولانا ابوالبیان حماد صاحب جو ہیں وہ اس نظم کو لکھنے والے ہیں، تو ان شاعر کے تعلق سے ہم آج معلومات حاصل کریں گے۔ تو آپ کا جو تعارف ہے طلبہ اس سے بھی ہم واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تعارف جو ہے مولانا ابوالبیان حماد صاحب کا، آپ کا جو نام ہے عبدالرحمن خان نام ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالرحمن خان، اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے۔ ابوالبیان آپ کی کنیت ہے اور حماد آپ کا تخلص ہے۔
حماد کیا ہے آپ کا تخلص ہے. آپ کا وطن مالور ضلع کولار ہے. آپ کا وطن کیا ہے؟ مالور ضلع کولار. کولار سے آپ تعلق رکھنے والے ہیں اور مالور آپ کا وطن ہے. اور جنوبی ہندوستان کی مشہور و معروف درس سے قصب فیض کیا. تو جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ نے قصب فیض کیا اور وہیں استاد بھی آپ مقرر ہوئے. وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہاں سے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کیا ہے استاد کی حیثیت سے مقرر ہو گئے. اور قرآن و حدیث اور عربی و فارسی اور اردو زبانوں پر بھی آپ کو ملکہ حاصل تھا. تو آپ نہ صرف قرآن شریف میں بلکہ احادیث میں بھی، پھر عربی اور فارسی زبانوں اور اردو زبان پر بھی آپ عبور حاصل رکھتے تھے. آپ کو عبور حاصل تھا. اور آپ میں کیا ہے سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. بے انتہا سادہ طبیعت کے آپ مالک تھے اور باتوں میں بھی آپ کی حلاوت بھی ہے. تو بہت نرم طبع، نرم مزاج انسان بھی تھے آپ. اور آپ کا جو کلام تھا وہ ملت کے نوجوانوں کے لیے کیا ہے ایک پیغام ہے. اور آپ کی زیر ادارت کیا ہے عمر آباد سے ایک رسالہ بھی نکلتا تھا، وہ جو نکلتا ہے راہ اعتدال. راہ اعتدال، اس کا نام کیا ہے طلبہ؟ راہ اعتدال. تو یہ رسالہ آپ کے زیر ادارت نکلتا ہے. چلیے طلبہ آپ تو اس سے واقف ہو گئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن خان ہے. اور آپ کا جو تخلص ہے وہ حماد ہے. اور آپ کا کہاں، آپ کا جو وطن ہے وہ مالور ہے. اور کیا ہے آپ کا جو رسالہ ہے وہ راہ اعتدال ہے. تو اس سے آپ وقفیت رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے نغمات حمد و نعت کے نام سے کیا ہے ان کی حمدیہ و نعتیہ شاعری کا جو مجموعے تھے وہ بھی نغمات حمد و نعت کے نام سے شائع ہوئے. تو بانگ ہیرا جو ہے وہ کیا ہے مولانا ابوالبیان حماد صاحب کی نظموں کا مجموعہ ہے. بانگ ہیرا، نغمات و حمد و نعت کیا ہیں آپ کے حمدیہ و نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے. اور بانگ ہیرا کیا ہے آپ کی نظموں کا مجموعہ ہے طلبہ، جو کہ کم و بیش 178 ہے. تو اس میں کم و بیش کتنی نظمیں ہیں؟ 178 نظمیں ہیں. آپ کیا ہیں ایک اسلام پسند شاعر تھے. آپ کیا تھے؟ ایک اسلام پسند شاعر تھے. آپ کی جو کلام ہے، آپ کا جو کلام ہے، آپ کے جو موضوعات ہیں وہ کہیں اسلام کے، اس میں اسلام کی جھلک نظر آتی ہے. تو سارے جو موضوعات تھے آپ کے بیشتر اس میں اسلام کے تعلق سے ہی ہمیں ملتے ہیں وہ. تو انہوں نے جب جس موضوع پر بھی لکھا اس میں کیا ہے اسلام سے اپنی کامل وابستگی اور دنیا میں اپنے مقصد وجود کو اوجھل نہیں ہونے دیا ہے. تو کامل وابستگی اس سے تھی آپ کی، کس سے؟ اسلام سے. تو اسلام سے وابستگی ہونے کی وجہ سے ہی آپ نے ہر ایک موضوع کو کیا ہے اسلام کے تعلق، اسلام سے جوڑا. اور ان کا یہ شعر کیا ہے ان کی سمت سخن کی واضح نشاندہی کرتا ہے. دیکھیے میں نقیب انقلاب دین ہوں، میں نقیب انقلاب دین ہوں، شاعر نہیں، میرا پیغام حقیقت وقت کی آواز ہے. میرا پیغام حقیقت کیا ہے؟ وقت کی آواز ہے. تو شاعر اس میں خود فرما رہے ہیں کہ میرا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت. میرا جو پیغام میں حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وقت کی آواز ہے. تو میرے پیغام میں میں نے وقت کی آواز کو سنائی ہے. تو یہاں پر ہم آپ کے تعارف سے واقف ہوئے. چلیے طلبہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ترانہ دعوت علم و عمل ہے جو آپ نے لکھی ہے نظم، وہ بہت بڑی ہی بہترین نظم ہے. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھ لیجئے. تو عمل کے بغیر کیا ہے انسان کی زندگی بیکار ہوتی ہے. تو جب علم آ گیا ہے تو علم کے ساتھ جڑی ہوئی شے کون سی ہے؟ عمل ہے. تو علم و عمل کیا ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو عمل ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر علم ہے عمل نہیں تو علم بیکار ہو جائے گا. تو علم کے ساتھ ساتھ کیا ہے عمل کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. تو اسی لیے کیا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا کہا کہ عمل پہم سے دنیا بھی فتح کی جا سکتی ہے. تو ہمارا جو عمل ہے وہ کیسے ہونا ہے؟ مسلسل عمل ہونا ہے. تو آپ کا شعر بھی یاد ہوگا شاید آپ کو، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو عمل پہ ہم جو ہے مسلسل عمل جو ہے اس عمل سے ہم کیا کر سکتے ہیں، دنیا کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ تو عمل ہی سے کیا ہے انسان بن سکتا ہے نا۔ تو انسان کب انسان بنتا ہے، عمل کے وجہ سے ہی انسان بن سکتا ہے۔ تو انسان بننے کے لیے ہمیں کیا ہے، عمل کرنا لازمی ہے، عمل ہمارا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آج کل جو ہے عمل کے بغیر کیا ہے کوئی کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو شاعر جو ہیں ان کا جو کہنا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے آج کے دور میں وہ عمل کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، مکمل نہیں ہو سکتا، تکمیل نہیں پا سکتا۔ تو ہر ایک کام کو اگر آپ سر انجام دینا چاہ رہے، اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے، مکمل کرنا چاہ رہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ تو شاعر نے دعوت علم و عمل میں ہی کیا ہے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہاں پر دعوت علم و عمل میں شاعر نے ان تمام خیالات کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ چلیے اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں کہ عمل کا ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد رکھ لیجئے۔ ترانہ دعوت علم و عمل، تو یہ پورا ترانہ ہم آج نہیں پڑھیں گے طلبہ، صرف 2 بندہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اشعار کی تشریح سمجھنے میں آسانی ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ چلیے، باغ کیا ہے، ڈور ہے، باغ سے مراد ڈور ہے، اور تیاگ کیا ہے، چھوڑ دینا یا قربانی یا ایثار ہے۔ تیاگ سے مراد کیا ہے، چھوڑ دینا، اور لاگ جو ہے غرض یا مفاد پرست انسان کو، لاگ کے معنی غرض ہے، لاگ کے معنی کیا ہے، غرض یا مفاد پرستی ہے۔ اور راگ جو ہے وہ نغمہ ہے طلبہ۔ حیدر سے مراد شیر ہے، اور کرار سے مراد پلٹ کر وار کرنے والا ہے۔ تیار کے معنی تیز دوڑنے والا ہے۔ خودگر کیا ہے، اترانے والا ہے، اور خوددار کیا ہے، بردبار اور صابر ہے طلبہ۔ تو یہ الفاظ و معنی اچھے طریقے سے یاد رکھ لیجئے آپ۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو یہ بند پڑھ کر سنائے دیتے ہیں۔ جاگ مسلماں جاگ، موڑ زمانے کی باغ، جاگ مسلماں جاگ، موڑ زمانے کی باغ، تیاگ برائی کو تیاگ، تیز ہے نفرت کی آگ، دل میں نہ ہو کوئی لاگ، چھیڑ محبت کے راگ، جاگ مسلماں جاگ، چھیڑ محبت کے راگ۔ دیکھیے اس بند میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، تو جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جا۔ جاگنے سے مراد کیا ہے، شعور پیدا کر، اپنے آپ میں شعور پیدا کر، جاگ، اور زمانے کی باغ تو موڑ دے، یعنی زمانے کا رخ تو موڑ دے۔ تو زمانے کی جو ڈور تیرے ہاتھ میں ہے تو اس کو تو موڑ دے، اس رخ کو۔ تو اگر تجھ میں شعور آ گیا تو کیا ہے، زمانے پر عبور حاصل کر سکتا ہے، زمانے پر قادر ہو سکتا، یعنی زمانے کو فتح کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ تیاگ برائی کو تیاگ، برائی کو تیاگ دے، چھوڑ دے۔ تو برائی کو چھوڑ دے پہلے، اور اچھائی کی طرف راغب ہو جا۔ تو تجھ میں جو برائیاں ہیں اس کو تجھے چھوڑنا پڑے گا، پہلے انہیں چھوڑ دے۔ اور کیوں تیز ہے نفرت کی آگ، کیوں کہہ رہا ہے شاعر ایسا کہ جو نفرت کی آگ ہے وہ بہت تیز ہے، تو اس نفرت کی آگ سے نکل، حاسدوں کے حسد سے بچ۔ اور کب بچے گا تو، جب برائی کو چھوڑے گا۔ تو پہلے تو برائی کو چھوڑ دے، پھر تیری جو نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے، آٹومیٹک، یعنی وہ بھی کیا ہے، بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو محبت کو، خلوص کو روا رکھنا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے۔ دل میں نہ ہو کوئی لاگ، تو دل میں کیا ہے، تو کوئی بھی مفاد مت رکھ، دل میں کوئی غرض مت رکھ، غرض کی بنا پر کوئی کام مت کر، تو مفاد پرست مت بن۔ تو ہر کام کیا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کر۔ تو چھوڑ دے، تو غرض کو چھوڑ دے، تو چھیڑ محبت کے راگ، تجھے محبت کے راگ چھیڑنا ہے، محبت کا نغمہ چھیڑنا ہے۔ تو احکام الہی پہ چلنا ہے، احکام الہی سے وابستہ ہونا ہے، ان کی تعلیم عام کرنا ہے۔ تو جاگ مسلمان جاگ، چھیڑ محبت کے
راگ. اس طریقے سے ایک شاعر کہہ رہا ہے. اور حیدر کرار بن جعفر تیار بن دین کی تلوار بن پے کرے کردار بن خود گر و خوددار بن قافلے سالار بن جاگ مسلماں جاگ چھیڑ محبت کے راگ. دیکھیے یہاں پر حیدر کرار بن, حیدر سے مراد کیا ہے؟ شیر ہے. کرار سے مراد کیا ہے؟ پلٹ کر وار کرنے والا. شیر جو پلٹ کر وار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شیر کو ہم کیا ہے؟ بہادری سمجھتے ہیں. یہاں پر جو شاعر کہہ رہا ہے کہ حیدر کرار بن, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شاعر اس میں اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو حیدر کرار بن. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی بہادر تھے. تو آپ کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ حیدر کرار تھا. تو آپ اس بچپن میں کہیں چھوٹے جب تھے اس وقت آپ بچپن میں ہی آپ نے کیا ہے دین اسلام کو قبول کیا تھا. بچوں میں آپ سب سے پہلے شخص تھے. آپ حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے. اور کیا ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم بھی کہا جاتا ہے. آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, اور کیا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے. تو آپ یعنی چہتے جو خلیفہ ہیں ہمارے امت کے, تو امت کے چہتے خلیفہ بھی آپ ہیں. تو آپ کہیں بہت ہی بہادر تھے, شجاع تھے. شجاعت جو ہے, آپ شجاعت کی وجہ سے آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے. اور جعفر تیار بن, تو جعفر تیار بھی کہا گیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے وہ کہتے جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ, اور آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تو جنگ موتا میں جب آپ شہید ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یعنی تیزی سے اڑنے والا, تیار کے معنی کیا ہے؟ تیزی سے اڑنے والا. کس جانب جانے والا؟ جنت کی جانب جانے والا. تو اس طریقے سے آپ نے وہ لقب دیا تھا آپ کو. تو آپ کیا ہے, آپ کی سحر البیانی بہت بہترین تھی. تو آپ ایسے تھے, آپ اسلام کے خلاصے کو جب آپ نے بیان کی صورت میں پیش کیا تو وہ بیان کیا تھا آپ کا؟ بہت ہی بہترین اور شاندار تھا. اور آپ کہے جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, اس وقت آپ کو یہ لقب ملا تھا جعفر تیار. تو دین کی تلوار بن پے کرے کردار بن, تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ تو دین کی تلوار بن اور پے کرے کردار بن, خود گر و خوددار بن قافلے سالار بن جاگ مسلماں جاگ چھیڑ محبت کے راگ. تو خوددار بن خود غرض نہ بن, اور تجھ میں صبر آنا چاہیے, تو صبر کے دامن تھام لے, اور قافلے سالار بن جا. تو اس طریقے سے مسلمان کو یہاں پر کہہ کر جگا رہا ہے شاعر. انشاءاللہ میں پھر آپ کو اس میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. اب ہمارا کوئز ٹائم ہے. دیکھیے ترانہ دعوت علم و عمل کے شاعر کون ہیں؟ تو ابوالکلام آزاد, ابوالبیان حماد, ابوالحسنات, ابوالخیر. کون ہیں؟ جی بالکل صحیح جواب آپ کا ابوالکلام آزاد. یہاں پر ابوالبیان حماد, ابوالحسنات, ابوالخیر, 4 آپشنز تھے آپ کو. ابوالبیان حماد کیا ہے؟ یہ صحیح جواب ہے آپ کا طلبہ. اور دوسرا جو سوال ہے, ابوالبیان حماد کا پیدائشی مقام کون سا ہے؟ مالور, شولاپور, ویلور, نیلور. کون سا ہے طلبہ؟ مالور صحیح جواب ہے آپ کا. چلیے نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. ابوالبیان حماد نے اس جامعہ سے تعلیم حاصل کی. کس جامعہ سے تعلیم حاصل کی؟ دارالعلوم دیوبند, ندوۃ العلماء, دارالسلام عمرآباد, دارالسلام پٹھان کوٹ. صحیح جواب آپ کا کیا ہے؟ دارالسلام عمرآباد. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. چلیے طلبہ, ابوالبیان کی زیر ادارت سے یہ رسالہ نکلتا ہے. کون سا؟ راہ عمل, زاد راہ, الحسنات, اور راہ اعتدال. کون سا طلبہ جلدی بتائیے؟ جی بالکل صحیح جواب آپ کا راہ اعتدال. صحیح فرمایا آپ نے. چلیے ابوالبیان حماد کس چیز کو چھوڑ دینے کے لیے کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح جواب آپ کا. یہاں پہ 4 آپشنز تھے, تو پہلا جو جواب آپ نے دیا ہے وہ جواب کیا ہے؟ برائی کو. صحیح جواب ہے طلبہ. تو حیدر کرار کہا جاتا ہے کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کو طلبہ؟ بالکل صحیح جواب آپ کا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چلیے اب ہم اس کے ساتھ یہاں پر
ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ابو البیان حماد کی تصانیف کون سے ہیں؟ ابو البیان حماد کی تصانیف نغمات، حمد و نعت اور بانگ ہرا وغیرہ ہیں. گھر پر کام لیجئے. اس ترانے کا دوسرا اور تیسرا مصرع، تیسرا بند زبانی یاد کیجئے. چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ طلبہ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.